اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وساهل مخرجهم واعذق أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے درس کا، تو ہمارا تھوڑا سا اس میں مشکل بن گیا تھا موبائل کے حوالے سے، تو لہٰذا ہم ایک دن جو ہے 2 دن قصر رہے ویڈیو بنانے سے۔ تو خدا نے یہ بھی توفیق دی کہ ایک تو یہ خدا کا کرم ہے کہ خداوند متعال نے زیادہ نقصان نہیں ہونے دیا۔ یہ اس کی بابرکت ذات کا ہمیں جو ہے شرف ہے کہ اس نے ہمارے جو مشکلات ہیں اس کو آسان فرماتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میں سورہ بقرہ کی تفسیر قرآن ترتیبی کے حوالے سے بیان کر رہا تھا۔ ہم پہنچے تھے یہاں پہ کہ سورہ کے مطالب پر، تو ہم نے 9 تک بیان کیے تھے، لیکن آج ہم 10واں اور 11واں اور 12ویں کو بیان کریں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ارادہ کیا کہ اس سورہ میں جو واقعات گزرے ہیں ان کو بھی بیان کریں۔ تو پہلے ہم اس سورہ کے بارے میں وہ مطالب بیان کریں گے، اس کے بعد 1-2 واقعات، 1-2 داستانیں، 1-2 قصے، قرآنی قصے بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کریں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں اس کے مطالب کی طرف۔ تو پہلا 11واں 10واں مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ قرآن کا جو بہت بڑا سورہ ہے، اس میں انفاق سبیل اللہ کو مطرح کیا گیا ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ انفاق فی سبیل اللہ کریں۔ تو وہ میرے محترم پھر اس میں یہ بھی حکم ہوا کہ آپ نے جو انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ آیا انفاق فی سبیل اللہ حرام مال سے کیا جاتا ہے؟ تو اس آیت کے ضمن میں اس کو روکا گیا ہے، یعنی جب بھی آپ انفاق فی سبیل اللہ کریں تو پاک و پاکیزہ مال ہونا چاہیے اور حلال ہونا چاہیے۔ حرام مال سے انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم، وہ کون کون سی آیات ہیں جن میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا؟ تو وہ 254 میں، 261 میں، 265 میں، 267 اور 217 میں یہ انفاق فی سبیل اللہ کو ذکر بھی کیا گیا، اور اس میں اس انفاق فی سبیل اللہ سے روکا گیا جو قبیح ہے، یعنی برا ہے، حرام ہے، اس سے روکا گیا۔ تو آپ جائیں اس کو وہاں پڑھیں تو قرآن کی تفسیر کیا کہتی ہے۔ دوسرا جو 11واں مورد ہے، 11واں مرحلہ ہے مطالب میں سے، وہ یہ ہے کہ اسی سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی وہ آیت نمبر 255 سے شروع ہوتی ہے، یعنی اس سے ذکر ہے
کہ یہ اس میں البتہ کہ بتاتا چلوں کہ اس میں خداوند متعال کی جو عظمت ہے، بزرگی ہے، بڑا ہونا ہے، اور اس کی قدرت اور علم الہی کو اور مسئلہ کرسی سلطنت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اسی میں بیان کیا گیا ہے۔ اور 12واں پوائنٹ جو 12 ہے اس میں مسئلہ آزادی یعنی اس دین میں لا اکراہ فی الدین، اس دین میں جبر نہیں ہے، اس دین میں عدم اکراہ ہے، یعنی اس میں کوئی اکراہ والی بات نہیں ہے، کوئی جبر وغیرہ نہیں ہے، تو اسی میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ آیت نمبر 256 میں اس کا ذکر ہوا ہے، تو آپ جائیں اس کی بھی تفسیر پڑھیں۔ تو اب یہ ہم نے پوائنٹ بیان کر دیے، اب ہم چلتے ہیں۔ کل ہم نے جو 2 جلسے پہلے والے ہیں ان میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نمائندہ بننا، جعلہ یعنی اللہ نے اس کو قرار دیا ہے، یعنی بنایا ہے اس روح زمین پر اپنا نمائندہ۔ تو اس میں دوسرا جو ہے وہ تھا فرشتوں کا سوال کرنا، اور تیسرا یعنی فرشتے کا سوال کے سانچے میں آنا، یہ۔ اور جو چوتھی چیز ہم نے بیان کی تھی وہ تھا ابلیس کا مخالفت کرنا۔ آج جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے جناب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کیا کریں کہ جنت میں سکونت اختیار کریں۔ تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب ملائکہ کے امتحان ہو گیا، امتحان کے بعد جناب آدم کامیاب ہوئے، تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہے اور اس کے فراوان نعمتوں میں سے جو چاہے کھا سکتے ہیں، لیکن اس مخصوص درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام زندگی گزارنے کے لیے اسی عام زمین پر پیدا ہوئے تھے، لیکن ابتدا میں خداوند عالم نے انہیں بہشت میں سکونت دی جو اسی جہان کا ایک سرسبز و شاداب اور نعمتوں سے مالا مال باغ تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں آدم علیہ السلام نے کسی قسم کی تکلیف نہیں دیکھی۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ آدم علیہ السلام زمین پر زندگی گزارنے سے اشنائی نہ رکھتے تھے اور بغیر کسی تمہید کے زحمات و تکلیف اٹھانا ان کے لیے مشکل تھا، یعنی اتنا مشکل تھا کہ اور زمین میں زندگی گزارنے کے لیے یہاں کے کردار و رفتار کی کیفیت سے آگاہیت ضروری تھی، لہذا مختصر مدت کے لیے بہشت کے اندر ضروری تعلیمات حاصل کر لیں، کیونکہ زمین کی زندگی پروگراموں، تکلیفوں اور ذمہ داریوں سے معمور ہے، جس کا انجام صحیح سعادت، تکامل اور بقائے نعمت کا سبب ہے، اور ان سے روگردانی کرنا رنج و مصیبت کا باعث ہے۔
اور یہ بھی جان لیں کہ اگرچہ انہیں چاہیے کہ زمین کی کچھ چیزیں سے چشم پوشی کریں، نیز یہ بھی جان لیں کہ ضروری جان لینا چاہیے کہ اگر خطا و لغزش و دامنگیر ہو تو ایسی نہیں کہ سعادت و خوش بختی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، بلکہ انہیں پلٹ کر دوبارہ عہد و پیمان کرنا چاہیے کہ وہ حکم خدا کے خلاف کوئی کام انجام نہ دیں، تاکہ دوبارہ نعمات الہی سے مستفید ہو سکیں۔ یہ بھی تھا کہ وہ اس ماحول میں رہ کر کچھ پختہ ہو جائیں اور اپنے دوست اور دشمن کو پہچان لیں اور زمین میں زندگی گزارنے کی کیفیت سے آشنا ہو جائیں۔ یقیناً یہ سلسلہ تعلیمات ضروری تھا تاکہ وہ اسے یاد رکھیں اور اسے تیاری کے ساتھ روئے زمین پر قدم رکھیں۔ یہ ایسے مطالب تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد آئندہ زندگی میں ان کی محتاج تھی، لہذا اس کے باوجود کہ آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، ایک مدت تک بہشت میں قیام کرتے ہیں اور انہیں کئی ایک حکم دیے جاتے ہیں جو شاید سب تمرین و تعلیم کے پہلو سے تھا۔ یعنی اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تو خالق نے یہ کہا کہ یہ اتنے ہم نے ان کو کام دینے ہیں، اتنی ہم نے اس کو تکلیفیں یہ ساری اس کو برداشت کرنے کے لیے یہ کچھ عرصہ بہشت میں گزارے۔ اور ابھی ایک جو چیز مہم ہے وہ ہے شیطان کا وسوسہ، یعنی کیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ تو اس مقام پر آدم علیہ السلام نے اس فرمان الہی کو دیکھا جس میں آپ کو ایک درخت کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ ادھر شیطان نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ آدم اور اولاد آدم کو گمراہ کرنے سے باز نہ آؤں گا۔ وہ وسوسہ پیدا کرنے میں مشغول ہو گیا، جیسے کہ باقی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے آدم کو اطمینان دلایا کہ اگر اس درخت سے کچھ لیں تو وہ اور ان کی بیوی فرشتہ بن جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جائیں گے، یہاں تک کہ اس نے قسم کھائی کہ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس واقعے کو سورہ اعراف کی 20 نمبر آیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس نے فرمان خدا کو ان کی نظروں میں ایک دوسرے رنگ میں پیش کیا اور انہیں یہ تصور دلانے کی کوشش کی کہ اس شجرہ ممنوعہ سے کھا لیں۔ صرف یہ کہ ضرر رسان نہیں بلکہ عمر جوادان یا ملائکہ کا مقام و مرتبہ پالیں گے۔ تو اس بات کی تائید اس جملے سے بھی ہوتی ہے کہ شیطان کی زبانی واردات ہوا ہے، اے آدم کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں زندگی جاودانی اور ایسی سلطنت کی رہنمائی کروں جو کہنا ہوگی، یعنی ایسی سلطنت کی آپ کو رہنمائی کروں گا جو ابھی تک آپ نے ایسی کبھی نہ دیکھی ہو۔ تو ایک روایت جو تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور عیون الاخبار میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ شیطان نے آدم
سے کہا کہ اگر تم نے اس شجرہ ممنوعہ سے کھا لیا تو تم دونوں فرشتہ بن جاؤ گے اور پھر ہمیشہ کے لیے بہشت میں رہو گے، ورنہ تمہیں بہشت سے باہر نکال دیا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فکر میں ڈوب گئے، لیکن شیطان نے اپنا حربہ مزید کارگر کرنے کے لیے سخت قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس کو سورہ اعراف کی 21 آیت میں ذکر، اس کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم، یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ شیطان ہر بندے کا کھلا دشمن ہے۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس جیسے دشمن سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔